بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں کا آخری مہینہ میں نے اپنے بھانجے جاوید کے گھر گزارا۔ اس کے گھر میں ایک بڑا اچھا سوئمنگ پول ہے۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ اس کے بیٹے کا ایک چھوٹا کتا جیکی ہے۔ میں کتوں کے بارے میں چونکہ زیادہ نہیں جانتا، اس لیے اتنا سمجھ سکا ہوں کہ چھوٹے قد کا نہایت محبت کرنے والا اور تیزی سے دم ہلانے والا کتا ہے۔ جیکی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سارا دن کھڑکی کی سل پر اپنے دونوں پنجے رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا ہے، اور جب آوارہ لڑکے اسے پتھر مار کر گزرتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے۔ جب آئس کریم کی گاڑی آتی ہے تو اس کا باجا سنتے ہی وہ اپنی کٹی ہوئی دم بھی گنڈیری کی طرح ہلاتا ہے اور اس انداز سے بھونکتا ہے کہ شاید مجھے اس سے کچھ ملے گا۔ پھر جب غبارہ بیچنے والا آتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ویسا ہی پریشان ہوتا ہے، اور وہ منظرنامہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے کہ جس وقت اسکول سے اس کا محبوب مالک توفیق آتا ہے تو پھر وہ سل چھوڑ کر بھاگتا ہے اور جا کر اس کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے۔ شام کے وقت جب سارے بچے سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں اور جب اس کتے کا مالک اس کا ساتھی توفیق چھلانگ لگاتا ہے تو وہ جیکی خود تو اندر نہیں جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ تالاب میں تیرتا ہوا آگے جاتا ہے، جیکی بھی اس کے ساتھ بھاگتا ہے اور تالاب کے ارد گرد پھرکی کی طرح چکر لگاتا ہے۔ وہ غراتا ہے، بھونکتا ہے، پھسلتا ہے اور پانی کے سبب دور تک پھسلتا چلا جاتا ہے۔ میں اس قیام کے سارے عرصے میں اسے دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ آؤ اس جیکی کو سمجھائیں کہ تم اس طرح بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاؤ گے، زندگی برباد کر لو گے۔ بچوں نے کہا اچھا دادا، اور ان سب نے جیکی کو بلا کر بٹھایا اور اس نے کہا کہ جیکی میاں دادا کی بات سنو۔ میں نے جیکی سے کہا دیکھو توفیق تو تیرتا ہے، وہ تو انجوائے کرتا ہے، تم خواہ مخواہ بھاگتے ہو، پھسلتے ہو اور اپنا منہ تڑواتے ہو، تم اس عادت کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ یہ بات سمجھا نہیں۔ اگلے روز پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کو میں سمجھا چکا اور رات آئی اور میں لیٹا، لیکن بہت ساری کروٹیں بدلنے کے بعد بھی مجھے نیند نہ آئی، میں نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا کر یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے بیٹے نے جو CSS کا امتحان دیا ہے کیا وہ اس میں پاس ہو جائے گا؟ پوتا جو امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، کیا اس کو ورلڈ بینک میں کوئی نوکری مل جائے گی؟ ہمارے اوپر جو مقدمہ ہے کیا اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا؟ اور وہ انعامی بانڈ جو ہم نے خریدا ہے وہ نکل آئے گا کہ نہیں؟ میری اتنی ساری بے چینی اور یہ سب جو کچھ ملا کے میری خواہشیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، سب گڈ مڈ ہو گئیں۔ تو میں نے کہا میں بھی کسی صورت جیکی سے کم نہیں ہوں۔ جس طرح سے وہ بے چین ہے، جیسے وہ تڑپتا ہے، جیسے وہ ناسمجھی کے عالم میں چکر لگاتا ہے، تو حالات کے تالاب کے ارد گرد میں بھی چکر لگاتا ہوں۔ تو کیا میں اس کو کسی طرح سے روک سکتا ہوں؟ کیا میں ایسے سیدھا چل سکتا ہوں جیسے سیدھا چلنے کا حکم دیا گیا ہے؟ میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا کرتا ہوں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ یہ بے چینی کیوں ہے، کیوں اتنی پریشانی ہے، کیوں ہم سکون قلب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خدا کے پاس لے جایا کرو، ان کو حل کر دے گا۔ تم انہیں زور لگا کر خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم انہیں حل نہیں کر سکو گے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں میں میری ماں کے پاس ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی، ہم اسے تائی سوندھا کہتے تھے۔ اس کے پاس چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں ہوتی تھیں۔ وہ میری ماں کے پاس بیٹھ جاتی اور ایک ایک پوٹلی کھول کے دکھاتی۔ کسی پوٹلی میں سوکھے بیر ہوتے، کسی میں سوکھی لکڑیاں جیسے ملٹھی ہوتی۔ وہ کہتی کہ اگر ان لکڑیوں کو جلاؤ تو مچھر نہیں رہتا۔ کسی پوٹلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے تھے، کسی میں بڑھ کے درخت سے گری ہوئی گولیں ہوتی تھیں۔ اس کے پاس ایسی ہی سوکھی چیزوں کی بے شمار پوٹلیاں ہوتی تھیں۔ ان میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرا اور میری ماں کا اندازہ تھا۔ میری ماں کہتی کہ نہیں سوندھا مت کھول ان کو، ٹھیک ہے، اور میری ماں اسے کچھ 8 آنے یا 4 آنے دے دیتی تھی۔ اس زمانے میں 8 اور 4 آنے بہت ہوتے تھے، اور وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ اس کی کسی کے حضور پوٹلیاں کھول کر یا نہ کھل کر بھی اس کو فائدہ عطا کرتی تھیں، اور میرا بابا مجھ سے یہ کہتا تھا کہ تو اپنی پوٹلیاں اللہ کے پاس لے جا، ساری مشکلات کسی وقت بیٹھ کر دیوار سے ڈھول لگا کر کہو اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور میں لے آیا ہوں۔ میں چونکہ بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا اور ولایت سے آیا تھا، میں کہتا کہاں ہوتا ہے خدا؟ اس نے کہا خدا ہوتا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ جانا جاتا ہے اور نہ جانا جا سکتا ہے۔ تو میں کہتا تو آپ پھر بار بار اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟
کہنے لگے پرندہ کیوں گاتا ہے اور کیوں چہچہاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ پرندے کے پاس کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے، یا پرندے نے کوئی ضمیمہ چھاپا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ پرندہ اس لیے گاتا ہے کہ اس کے پاس ایک گیت ہوتا ہے، اور ہم خدا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پرندے کی طرح ہمارے پاس بھی اس کے نام کا گیت ہے۔ جب تک آپ اس میں اتنے گہرے نہیں جائیں گے، اس وقت تک تمہارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اور بہت زور لگانے کے باوجود جیکی کی طرح بے چین ہی رہا، اور اپنے حالات کے تالاب کے ارد گرد ویسے ہی بھاگتا رہا، چکر کاٹتا رہا جیسے کہ جیکی میرے پوتے کے ارد گرد بھاگتا ہے۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی سے پوچھا کہ آپا یہ سمندر کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا جہاں تم کھڑی ہو یہ سمندر ہے۔ اس نے کہا آپ نے بھی وہی جاہلوں والی بات کی، یہ تو پانی ہے، میں تو سمندر کی تلاش میں ہوں، اور میں سمجھتی تھی کہ آپ بڑی عمر کی ہیں، آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، آپ مجھے سمندر کا بتائیں گی۔ وہ اس کو آواز دیتی رہی کہ چھوٹی مچھلی ٹھہرو، ٹھہرو، میری بات سن کے جاؤ اور سمجھو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور چلی گئی۔ بڑی مچھلی نے کہا کہ کوشش کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، بھاگنے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کے ساتھ سیدھا دیکھنے کی ضرورت ہے، مسئلے کے اندر اترنے کی ضرورت ہے۔ جب تک تم مسئلے کے اندر اتر کر نہیں دیکھو گے تو تم اسی طرح بے چین اور بے قرار رہو گے اور تمہیں سمندر نہیں ملے گا۔ میرے بابا جی نے کہا یہ بڑی غور طلب بات ہے، جو بھی شخص گول چکروں میں گھومتا اور اپنے ایک ہی خیال کے اندر گول چکر لگاتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پر عمل نہیں کرتا۔ یہ سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکالتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسئلے سے نکلنے کی آرزو بھی ہے اور اس بے چینی سے نکلنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ ہم کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ ایک گاؤں کا بندہ تھا، اسے نمبردار کہہ لیں یا ذیلدار۔ اس کو خواب آیا کہ کل ایک شخص اس گاؤں کے باہر آئے گا اور جنگل میں ہوگا، اور اس کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہوگا، اور کسی میں ہمت ہے اور اس سے ہیرا لے سکے تو حاصل کر لے۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں گیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک درخت کے نیچے واقعی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جا کر اس شخص سے کہا کہ تیرے پاس ہیرا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، میرے پاس تو کوئی ہیرا نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ تیرے پاس ایک ہیرا ہے۔ اس نے پھر نفی میں جواب دیا کہ نہیں، اور کہا کہ میرے پاس میرا ایک تھیلا ہے، اس کے اندر میری ٹوپی، چادر، بانسری اور کچھ کھانے کے لیے سوکھی روٹیاں ہیں۔ گاؤں کے شخص نے کہا نہیں، تم نے ضرور ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ اس پر اس پردیسی نے کہا کہ نہیں، میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں، اور ہیرے کی تلاش میں آنے والے کی بے چینی کو دیکھا تو تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ جب میں کل اس طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ پتھر کا ایک خوبصورت چمکدار ٹکڑا ملا، میں نے تھیلے میں رکھ لیا تھا۔ اس شخص نے بے قراری سے کہا بے وقوف آدمی، یہی تو ہیرا ہے۔ تو اس نے کہا اس کا میں نے کیا کرنا ہے، تو لے جا، اور اس پتھر کو لے گیا۔ وہ گاؤں کا شخص ہیرا پا کر ساری رات سو نہ سکا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی دیوار سے ڈھو لگا کر پھر آنکھیں بند کر لیتا اور پھر سے نکال کر دیکھنے لگتا۔ ساری رات اس بے چینی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو لوٹ کر اس شخص کے پاس گیا، وہ ویسے ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھ کر کہا اب میرے پاس کیا مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے پاس وہ اطمینان مانگنے آیا ہوں جو اتنا بڑا قیمتی ہیرا دے کر تجھے نصیب ہے، اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تیرے اندر بے چینی کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بے چینی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ اس گاؤں کے شخص نے کہا تو آ اور ہمارے گاؤں میں رہ کے دیکھ، میں تجھے اس بات کا بتاؤں گا کہ بے چینی کس چیز کا نام ہے۔ لیکن وہ انکار کر گیا اور کہا کہ میرا راستہ کچھ اور طرح کا ہے، تو یہ ہیرا رکھ اپنے پاس۔ اس نے پھر کہا کہ میں نے تم سے ہیرا لے لیا ہے، لیکن میری بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے جیسے تو نے کر دیا ہے۔ اب میں وہاں سے آ تو گیا ہوں، لیکن میرے اندر کا جیکی اس بے چینی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور اس کو وہ سکون نصیب نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اور میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس آرزو سے، اس تمنا سے، خواہش سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکا۔ وہ بتاتے ہیں 1948 میں ہم نے ایک فریج خریدا کیونکہ میری بیوی کہتی تھی کہ ضرور لینا ہے، یہ دنیا کی سب سے قیمتی اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہمارے خاندان میں کسی کے پاس فریج نہیں تھا، وہ ہمارے گھر سالم تانگے کروا کر فریج دیکھنے آتے تھے کہ سبحان اللہ کیا کمال کی چیز ہے،
میری بیوی انہیں دکھاتی تھی کہ دیکھو ڈھکنا کھلا ہے اور اس میں ساری چیزیں پڑی ہیں اور ان پر روشنی پڑ رہی ہے۔ ساری چیخیں مارتی تھی کہ آپا جی بتی جلتی رہے گی، تو وہ کہتی ہے جب دروازہ بند ہوگا تو بتی خود بخود بجھ جائے گی۔ اس میں یہ کمال ہے۔ تو وہ ساری بیچاریاں دست بستہ ہو کر ڈر کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ فریج تو آ گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی ساری نیگیٹو چیزیں بھی آئیں گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ بڑی مفید چیز ہے۔ اگلے روز عید تھی۔ جب میں نماز عید پڑھ کر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے گھر کے آگے سے گزرا تو گھروں میں صفائی کرنے والی 2 بیبیاں جا رہی تھیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک نے دوسری سے پوچھا کہ اس بی نے تجھے کتنا گوشت دیا؟ تو اس نے کہا اس نے ٹھنڈی الماری خرید لی ہے، سارا بکرا کاٹ کر اندر رکھ دیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ اب آپ لوگ بتائیں، میرا بندوبست کریں کہ میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں۔ میں جتنی دیر بھی اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، خوش دلی اور خوش بختی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر ایسا دباؤ ہے کہ جیکی میرے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہوگا۔ یہ بات شاید اب سمجھ میں آ گئی ہو، جبکہ میں ارد گرد بھاگا پھرتا ہوں اور بے چین ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔